انسان کسی بیمار کی عیادت کر لے، اللہ کی رحمتوں کی وہ کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے جان بوجھ کر بھی کسی مریض کو نہیں دیکھا، اس کی فکر نہیں کی، ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، ہم اسے دیکھنے کے لیے نہ جائیں، ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی تکلیف میں ہے، اس کے باوجود ہم انجان بنے رہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جہاں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہیں کسی مریض کے بارے میں جاننے کے باوجود خاموش رہنا اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ پوچھیں گے کیوں؟ جس دن میں بیمار تھا تم نے عیادت کیوں نہیں کی؟ سوال دیکھیے کیسا عجیب ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں جب تو دنیا میں تھا تو میں بیمار تھا، کیا تو نے میری عیادت کی، میری فکر کی، مجھے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے بندہ تعجب سے پوچھے گا اللہ تو کیسے بیمار ہوگا؟ میں نہیں جانتا تیری بیماری کیسے، مجھے نہیں معلوم، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ کہیں گے کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ تجھے نہیں معلوم تھا فلاں شخص بیمار تھا؟ کیا تو نے اس کی عیادت کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے قریب تو مجھے پاتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بیان کی گئی یہاں بھی کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو بندے کی بیماری کو اللہ اپنی طرف نسبت کر کے کہیں گے میں بیمار تھا، تجھے چاہیے تھا کہ اس کے پاس جاتا، اس کی عیادت کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی فکر کرتا، اس کے حال احوال پوچھتا، اس کی مدد کرتا، اس کا تعاون کرتا، تو پھر اس کے تکلیف کے دور ہونے کے سبب، اس کی خوشی کے سبب میں تجھ سے خوش ہوتا، تو وہاں مجھے پاتا، میں تجھے اجر دیتا۔ یہ باتیں احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ ہم اپنی سوچ کہیں، اپنی فکر کہیں یا اپنی مصروفیات کہیں، مریضوں کی عیادت، مریضوں کی دیکھ بھال آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم میں سے سوچ کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی مریض کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسے خوش رکھنے اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے قریبی احباب ہوں، وہ کسی مریض کے پاس دو سبب سے نہیں جاتے۔ ایک سبب اپنی مصروفیات، میں بہت مصروف ہوں، میرے ہی بہت کام ہیں، میں اپنے کاموں سے فرصت نکال کر ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا پھر ہمارے پاس فرد مراتب ہیں، وہ کون ہے؟ وہ تو رشتہ دار نہیں ہے، اگر رشتہ دار ہے تو وہ دور کا رشتہ دار ہے، یا پھر ہم اسے معاشرے میں، سماج میں اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہے۔ اگر اس کی حیثیت چھوٹی ہے، وہ نوکر ہے یا عہدے میں چھوٹا ہے، مال و دولت میں کم ہے، یا کسی حیثیت سے وہ کم ہے، تو پھر ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، یہ سوچ کر وہ تو بیمار ہوا اچھا ہو جائے گا۔ کہا کہ ہماری مصروفیات اور پھر معاشرے میں اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر عیادت نہیں کی جاتی، بلکہ ہم میں کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے قریبی ہو یا دور کا ہو، چاہے کسی بھی حیثیت کا ہو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی نگہداشت کریں۔ چار تسلی کے بول بولنے میں کیا جاتا ہے؟ چار تسلی کے الفاظ بولنے میں ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ ہم جائیں اس کے پاس، پہنچیں اس کے پاس، تسلی کے الفاظ بولیں۔ مقام کیا ہے؟ مرتبہ کیا ہے؟ ہم ہرگز